اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: جس نے بھی راہ ہدایت اختیار کی تو اس نے اپنے لیے راہ ہدایت اختیار کی، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے لیے گمراہ ہوا، اور کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول بھیج نہ دیں۔ ان آیات کے اندر 3 بڑے اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کرتا۔ آدمی کو جان لینا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہے، نیکی کے راستے پر گامزن ہے، تقوی شعار ہے، اللہ کا خوف کھانے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، تو غرور اور فخر میں مبتلا نہ ہو، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو۔ اور یاد رکھے کہ جو بھی شخص نیکی کا کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ جس نے ہدایت کی راہ کا راستہ اختیار کیا اس نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے لیے کیا، اپنے اوپر اس کا احسان ہے۔ اس کی زندگی بن گئی، اس کی زندگی سنور گئی، دنیا میں آنے کا اس کا مقصد وصول ہو گیا۔ اللہ کے ہاں جب وہ پہنچے گا تو انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا۔ تو یہ اس کی اپنی یافت ہے، یہ اس کی اپنی کامیابی ہے۔ لہذا اس پر اگر وہ غرور میں، گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے تو انتہائی غلط ہے۔ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں ہدایت دی۔ کل جب قیامت کے روز وہاں پر وہ پہنچیں گے، مومنین جنت میں داخل ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ اگر پروردگار عالم، اگر تیری ذات نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہم یہاں جنت میں داخل نہ ہوتے۔ اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ کہا تھا جب وہ اینٹوں کو ڈھو رہے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی: لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اگر اللہ نہ ہوتا، اللہ رب العزت نہ ہوتا تو آج ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم صدقہ کرتے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ عبادت کرنے کے بعد آدمی کو، کوئی بھی ہو، اسے شکر کے جذبات سے بھر جانا چاہیے۔ کبھی بھی اس کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے، کیونکہ کبر جس کے اندر ہوا وہ پھر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا جو اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو طعنہ دیتے ہیں اور جو داعیان حق ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے مکے میں، لوگوں کو سمجھاتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے، اور وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ تم سے کیا مطلب، اگر ہم گمراہ ہیں تو ہمیں رہنے دو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، یہ نبی جو تمہارے لیے ہے تم پر شفقت کرتے ہیں، تم پر مہربانی کر رہے ہیں، ان کے اندر محبت بھری ہوئی ہے تمہارے لیے، تو وہ تمہیں بلا رہے ہیں جنت کے راستے کی طرف۔ ورنہ یاد رکھو کہ جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ تم اگر نبی کی بات نہیں مان رہے ہو، نبی کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں بن رہے ہو، تو اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، نبی کی شان میں کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تمہارا اپنا ہے جو تم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھا رہے ہیں، اور ان کے بعد ان کے صحابہ، اور ان کے بعد تمام آج تک آنے والے داعیان حق جو اللہ کے رسول کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، اور تم ان کو جھڑک رہے ہو اور تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، تو یہ بات یاد رکھو کہ جو تم گمراہ ہو رہے ہو یہ تمہاری اپنی گمراہی ہے۔ جو تم آگ میں جلو گے تو اپنی آگ میں تمہیں جلنا ہوگا۔ ان داعیان حق کا، یہ اللہ کے جو بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا کچھ نہ بگڑے گا، ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے گی۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو یہ تمہاری اپنی ناکامی ہے اور یہ تمہاری اپنی بدنصیبی ہے، لہٰذا تم اس پر افسوس کرو۔
جو تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہے، سچائی کی طرف بلا رہا ہے، نیکی کی طرف بلا رہا ہے، تم اس کی بات کو سنتے ہی نہیں اور اس کی بات پر کان دھرتے ہی نہیں، بلکہ تم جہنم والا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہو اور جہنم والے راستے کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہو، اور جو تمہیں پکار پکار کر بلا رہا ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، فکر آخرت کی طرف، تم اس کا مذاق اڑاتے ہو اور اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو اپنے در سے دھکے دیتے ہو اور اس کی بات کو سننے سے پہلے اپنے کان کو بند کر لیتے ہو، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں نقصان صرف تمہارا اپنا ہے۔ یاد رکھو، جو بھی شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو گمراہی کے راستے پر چلے گا وہ اپنے لیے چلے گا۔ اور یاد رکھو، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ ایک اصول بیان کیا گیا ہے جس کو میں نے کہا کہ یہ قانون ہے، دو قانون، ایک تو یہ کہ جو ہدایت کے راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہوگا وہ اپنے لیے ہوگا، اور دوسرا یہاں پر جو قانون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ایک کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر شخص اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے مجھے بہکا دیا تھا، فلاں نے مجھے ایسا سمجھا دیا تھا اس لیے ہم اس کے اوپر چلتے رہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے جو چودھریوں کی بات مانی، جو ہم سے بڑے تھے ہم نے ان کی بات مانی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اے پروردگار تو ان کو دگنا عذاب عطا فرما اور ان کے اوپر لعنت کر۔ تو یہ جو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں دوسروں نے بہکا دیا تھا، دوسروں نے گمراہی میں مبتلا کر دیا، دوسروں نے ہمیں سمجھا دیا تھا تو ہم گناہ کرنے لگے، یہ کہنا اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گا۔ جو جرم کرے گا وہ اس کی سزا خود بھگتے گا۔ البتہ یہاں پر ایک قانون اور ہے جو دوسری جگہ پر قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو گمراہ کرتا ہے اور کسی کو غلط راستے پر ڈالتا ہے تو وہ اس بہکانے کا بھی گناہ اس کے اوپر ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو قتل پر آمادہ کیا ہے کہ تم فلاں کو قتل کر دو اور اس نے جا کر قتل کر دیا ہے تو اس بہکانے کا، اس آمادہ کرنے کا بھی اس کے اوپر گناہ پڑے گا۔ حدیث کے اندر اس کی بڑی وضاحت کی گئی ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور حدیث میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب جو آدم کا جو وہ بیٹا تھا قابیل جس نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر پڑے گا، کیونکہ اس نے ایک برے طریقے کو ایجاد کیا۔ تو جو بھی کوئی غلط طریقہ ایجاد کرے گا اور غلط طریقہ ایجاد کرنے کے بعد لوگ اس راستے کے اوپر چل پڑیں گے، تو جتنے لوگ اس غلط راستے پر چلیں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر پڑے گا، کیونکہ اس نے غلط طریقہ ایجاد کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط طریقہ، جو لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جرم کرے گا وہ اپنی سزا خود بھگتے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جرم کا دروازہ کھولے گا، جو جرم کے لیے کسی کو آمادہ کرے گا یا کوئی نیا گناہ کا طریقہ ایجاد کرے گا، تو ان سب کا گناہ بھی اس کے اوپر پڑے گا، کیونکہ وہ اس کے طریقے کا ایجاد کرنے والا ہے۔ تو اس کا گناہ، اس نئے غلط طریقے کو ایجاد کرنے کا، گناہ کے راستے کو کھولنے کا، ان سب کا گناہ اس کے اوپر پڑے گا۔ یہ اس کا اپنا الگ سے گناہ ہوگا، یہ اس کے اوپر ایک الگ سے گناہ ہوگا، مگر اس سے وہ مجرم بچ نہیں جائیں گے جو غلط راستے پر چلنے والے ہیں۔ ایک یہ بات ہو گئی، اور تیسری بات اس کے اندر اور بیان کر دی گئی ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک کہ کسی کو ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ ہمارے لیے عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں کہ دیکھیے ہم اس طرح سے عذاب نہیں بھیجتے ہیں، ہم قوم کے اوپر پہلے حجت تمام کرتے ہیں۔ نبی کو ہم نے بھیج دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیج دیا اپنے رسول کو اپنا پیغام دے کر، اور وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں گے، اور جب پہنچا دیں گے اس کے بعد عذاب آئے گا۔ اگر تم نے نبی کی بات نہ مانی تو اس دنیا میں بھی رسوا ہوگے اور آخرت میں بھی ذلت تمہارا مقدر ہوگا۔ لہذا تمہارا یہ بار بار مطالبہ کرنا کہ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، یہ اللہ کے اس طرح کے قانون کے خلاف ہے۔ لہذا اللہ کے نبی جو آئے ہیں تمہارے درمیان میں، جو تم کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، ان کے پیغام کو قبول کرو۔
اگر ان کے پیغام کو قبول نہ کیا تو یہ بات یاد رکھو کہ اب تم پر حجت تمام ہو چکی ہے، اللہ نے اپنا نبی بھیج دیا، اپنا پیغام اتار دیا، اب تمہارے لیے کوئی جائے مفر نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اب اللہ نے حجت تمام کر دی۔ اب اگر تم اس راستے پر نہیں چلتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب کا جو کوڑا ہے وہ تمہاری پیٹھ کے اوپر برسے گا، اور تمہاری پیٹھ کے اوپر وہ کوڑا پڑے گا۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اس ضمن میں مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے، وہ یہ کہ مشرکین کے بچے کہاں جائیں گے جو بچپن ہی میں بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ تو بخاری شریف کی جو روایت ہے وہ اس کے مطابق پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا علم نہیں دیا تھا، چنانچہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد بخاری شریف کے اندر پھر اگلی روایت آتی ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پہلی جو روایت ہے وہ بخاری کتاب الجنائز کی ہے، اور اس کے بعد جو روایت آئی ہے وہ بھی بخاری شریف کی ہے، اور وہ روایت جو ہے وہ بخاری شریف کی ہے جس کے اندر معراج کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بعد میں سوال کیا تھا، جہاں پر آپ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے ملاقات کی، تو بعد میں آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ جو مشرکین کے بچے ہیں وہ کہاں ہوں گے، تب آپ نے بتایا تھا کہ ہاں وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ تو آخری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رہا وہ یہ کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا یہ مفسرین نے اسی آیت کی ضمن میں یہ بات بھی لکھی ہے۔ تو انہی باتوں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔